إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی یاد میں جمع فرمایا اور یہ توفیق بخشی کہ ہم اللہ کا ذکر بھی کریں، اللہ کا کلام بھی پڑھیں اور اللہ والوں کا ذکر بھی کریں. برادران عزیز، جب بھی ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں آتے ہیں، یہاں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں اور یہاں سے کچھ سیکھنے، کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے اور یہ بات اکثر ذہن میں بھی آتی ہے کہ یہ جو تعلق ہے اللہ والوں سے، اس کی اہمیت اور اتنی گہرائی کہ جب ہم ان کی بارگاہ میں آتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر آتے ہیں، یہ گہرائی کہاں سے پیدا ہوئی اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے، ان کی صحبت کا ذکر کرتا ہے اور کہیں فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، اے لوگوں تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کہیں فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، تو کہ تم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح شام اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اور ان کا مقصد حیات صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہوتا ہے. برادران عزیز، کہیں اللہ اپنے نیک بندوں کے آنے کا ذکر کرتا ہے، ان سے ملنے کا ذکر کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا ذکر کرتا ہے، ان کے راستے پہ چلنے کا ذکر کرتا ہے، اپنے انعام کیسے اللہ نے ان پر نازل فرمائے ان انعامات کا ذکر کرتا ہے. برادران عزیز، تو ہمیں اللہ بارہا قرآن مجید میں اللہ والوں کی اہمیت کو سمجھا رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ والوں کی ذکر کی اہمیت کیا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. حضور پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ والوں کا ذکر یہ رحمتوں کے نزول کا سبب بن جاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جہاں رب کی رحمت نازل ہوتی ہے وہاں سے ساری زحمتیں دور ہو جاتی ہیں، ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہے. رحمت اور تکلیف ایک جا جمع نہیں ہو سکتی. برادران عزیز، جب بھی ہم اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اس نسبت کا کیا معاملہ ہے، یہ تعلق کا کیا معاملہ ہے، یہ محبت کی اہمیت، اس کا معاملہ کیا ہے؟ حدیث پاک ہمارے سامنے ہے، ہم نے بارہا اس حدیث پاک کو سنا ہے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کسی سے رب اپنی محبت کا اظہار فرماتا ہے، اوپر تشریف لائیے، حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے
تو حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، میں اس بندے کو پسند کرتا ہوں، اور میں نے اس بندے کو اپنے محبوبوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اے جبرائیل، تم بھی ان سے محبت کرو، تم بھی اس بندے سے محبت کرنا، اور صرف یہ محبت تمہاری حد تک نہیں بلکہ اس محبت کا اعلان سارے آسمانوں میں کر دینا، سارے آسمان والوں کو سنا دینا، اور یہ بھی بتا دینا کہ رب اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرنا۔ برادران عزیز، جبرائیل امین کہتے ہیں کہ میں اب اللہ کے اس فرمان کو لے کر آسمانوں میں سیر کرتا ہوں، جنتوں میں سیر کرتا ہوں، کہ جہاں پر اللہ کے فرشتے اپنے اپنے اعمال میں مصروف ہے، میں انہیں سنا دیتا ہوں رب کا حکم ہے سنو، رب فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے اور تمہیں حکم دیتا ہے تم بھی اس سے محبت کرنا۔ برادران عزیز، اس کے بعد جبرائیل امی کہتے ہیں کہ رب کا حکم یہیں پر نہیں رکتا، بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جبرائیل اس فرمان کو زمینوں میں بھی عام کر دو، اور جبرائیل اللہ کے اس حکم کو لے کر زمین میں آتے ہیں، اور زمین والوں میں جتنے بندے ہیں سب کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو جاگزین کر دیتے ہیں، اور اللہ کے اس اعلان کو عام کر دیتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں اللہ والوں کی محبت آئی کہاں سے، یہ دلوں میں کیسے گھر کر جاتی ہے، اتنی ایسی کیا محبت ہوتی ہے کہ کبھی گھر والوں کی محبت اس محبت کے سامنے کم نظر آتی ہے، رشتہ داروں کی محبت اس محبت کے سامنے کم نظر آتی ہے، اپنے اولاد کی محبت اس محبت کے سامنے کم نظر آتی ہے۔ اس محبت کی اتنی اہمیت کیوں؟ کیونکہ اس محبت کو اللہ نے دلوں میں ڈالا ہے۔ جبرائیل امین نے رب کے حکم پہ یہ محبت کو زمینوں میں پھیلایا ہے، یہ اللہ والوں کی محبت ہے۔ برادران عزیز، اس محبت کی اہمیت کیا ہے؟ ایمان والوں سے تعلق، اللہ والوں سے تعلق، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَلْحَقْنَاهُمْ بِذُرِّيَّتِهِمْ، کہ ہم ان کی اولادوں کو ان سے ملا دیں گے۔ اگر اوپر کی آیت اور نیچے کی آیت کو اگر ہم پڑھ کر سمجھے تو بات اور واضح ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ ایمان والا ہوتا ہے، ایمان پر قائم رہتا ہے، اور اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کی جو اولادیں ہیں اسی ایمان پر قائم رہتی ہے، تو پھر ہم ان رشتہ داروں کو، اس اولاد کو بھی اس نیک بندے کے ساتھ جنت میں اسی کے مقام میں ملا دیں گے، اور اس نیک بندے کے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ برادران عزیز، جب اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے، ابن کثیر اٹھا کر دیکھیے، تفسیر مظہری اٹھا کر دیکھیے، ہم کو بتایا جائے گا کہ یہ وہاں پر جو مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک نیک بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے پاس بلند مقام حاصل کر لیتا ہے، بلندی پر فائز ہو جاتا ہے، جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور اس کے اب اولاد ہیں جو اس کے پیچھے پیچھے ایمان میں تو ہے، اللہ کو مانتے تو ہے، اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ عمل جو اس نیک بندے کا ہے ان اولاد کا نہیں ہے، ان رشتہ داروں کا نہیں ہے، ان خرابت داروں کا نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے میرے نیک بندے پریشان نہ ہو، ہم تمہاری وجہ سے تمہاری اولاد کو بھی تمہارے درجے میں لا کر شامل کر دیں گے۔ جنت میں جس درجے میں تم ہوں گے تمہارے بچے بھی اسی درجے میں ہوں گے، تمہارے چاہنے والے بھی اسی درجے میں ہوں گے، اور تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ تمہاری نسبت کا فیضان ہے جو ہم تمہارے پاس لا کر انہیں جوڑ دے رہے ہیں۔ برادران عزیز، اس آیت کریمہ کی تفسیر ہمیں حدیث پاک میں بھی ملتی ہے۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، ابن حبان نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ
دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ جب حضور پاک نے یہ فرما دیا کہ دنیا میں جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں اسی بندے کے ساتھ ہوگا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ کہ اگر کیا ہم اس بندے کے جیسے اعمال نہ کر سکیں، میں کسی سے محبت کرتا ہوں، میرا تعلق کسی سے ہے، میں بہت زیادہ کسی کو چاہتا تو ہوں لیکن ان کا عمل بہت اونچا ہے، میرا عمل ان کے عمل کی برابری نہیں کر سکتا، میرا عمل ان کے عمل کی برابری نہیں کر سکتا، میرے اعمال میں کچھ گناہ بھی ہے، میرے اعمال میں کچھ لغزشیں بھی ہے، میرے اعمال میں کچھ غلطیاں کچھ بھول بھی ہے، اور ایسے اعمال کے ساتھ میں اس نیک بندے سے محبت کرتا ہوں کہ جن کی ساری زندگی آپ کی راہ میں چلی ہے، حضور پاک کی سنتوں پہ چلی ہے، حضور پاک کے طریقے پہ چلی ہے، اللہ کی محبت میں چلی ہے، انہوں نے ہر لمحہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اب میری محبت ایسے اعلیٰ بندے سے ہے، میں گناہ گار ہوں، سیاکار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن میری نسبت بزرگوں سے ہے، میری نسبت اللہ والوں سے ہے، میری نسبت ان حضرات سے ہے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی ہے، اللہ کے بندوں کے لیے وقف کر دی ہے۔ اب میری محبت ان سے ہے تو کیا تب بھی میں ان کے ساتھ رہوں گا؟ ان لغزشوں کے ساتھ بھی ان کے ساتھ رہوں گا؟ ان کوتاہیوں کے بعد بھی ان کے ساتھ رہوں گا؟ کیا میری محبت کا یہ مقام ہوگا کہ میری محبت کے خاطر، ان سے نسبت کی خاطر رب میرے ان گناہوں کو درگزر فرما دے گا؟ حضور پاک فرماتے ہیں اے ابو ذر، تم جس سے محبت کرتے ہو انہی کے ساتھ رہو گے۔ اللہ تمہارے اعمال کو نہیں، تمہاری نسبتوں کو دیکھے گا، تمہاری محبتوں کی قدر کرے گا۔ برادران عزیز، نسبت کا اثر، نسبت کا احسان، اس کا جو احساس ہوتا ہے، جو تعلق کا اثر ہوتا ہے، ہمیں حدیث پاک میں معلوم ہے۔ ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں، وہاں پر نسبت کے الگ الگ ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ اولیاء اللہ کی اہمیت اس سورہ میں اللہ نے الگ الگ انداز میں ظاہر فرمائی۔ ہم یقیناً اصحاب صحف کا واقعہ تو پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ گھومنے والے اس کتے کی مثال کو بھی سمجھتے ہیں۔ وہ کتا جو محبت میں ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا، ان کی وفاداری میں وقت گزار رہا تھا، انہوں نے دنیا چھوڑی تو اس نے بھی دنیا چھوڑ دی، انہوں نے گھر بار چھوڑا تو اس نے بھی گھر بار چھوڑ دیا، وہ جنگل و بیابان میں چلے گئے تو یہ بھی جنگل و بیابان میں ان کے پیچھے پیچھے وفاداری کا ثبوت دیتا ہوا، اپنی محبت کا ثبوت دیتا ہوا، اپنے تعلق کا ثبوت دیتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے گھومنے لگا۔ ایک مقام وہ بھی آیا کہ جہاں پر اللہ کے حکم سے وہ ایک کہف میں، ایک غار میں پہنچ گئے، رب کا حکم ان کے لیے نازل ہو رہا تھا، دشمنوں سے رب انہیں بچانا چاہتا تھا، اور 300 سال تک انہیں آرام اپنی رحمت میں لے کر آرام کرانا چاہتا تھا۔ یہ وفادار کتا وہاں بھی پہنچ گیا، اس غار کے دنے پر بھی پہنچ گیا۔ رب کی رحمت نے جب اپنے محبوبوں کو اپنی آغوش میں لیا تو اس وفادار کو چھوڑا نہیں، اسے بھی اپنے آغوش میں لے لیا۔ وجہ کیا تھی رحمت کے حصول کی؟ یہ اللہ والوں کا وفادار تھا، اللہ والوں کے ساتھ رہتا تھا۔ بظاہر اس میں کمیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، لیکن رب نے اس کوتاہیوں کو درگزر کیا، اس کی اس وفاداری کو اللہ نے پسند کیا اور اسے لا کر اپنے محبوبوں کے ساتھ اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیا۔ وہیں پر سورہ کہف کا ایک اور واقعہ ہمارے ساتھ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام سفر پر نکلے۔ حضرت موسیٰ کو حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ، جب تک میں آپ کو نہ بتاؤں گا کہ اس کی حکمت کیا ہے، آپ میرے عمل کے بارے میں نہیں پوچھنا۔ برادران عزیز، اس واقعے میں بھی ایک ہمارے لیے درس ہے۔ ذہن میں بار بار یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، صاحب کتاب ہے، توریت جن کو دی گئی، کلیم اللہ کا مقام جن کو ملا،
اللہ جنہیں ہم کلامی سے مشرف فرمایا کہ وہ موسیٰ کہ براہ راست جو رب کے کلام کو سننے والے، جب ان کی باری آئی راستہ چلنے کی، معاملے طے کرنے کی، تو رب نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارا ایک بندہ ہوگا جہاں پر جو سمندر ملتے ہوں گے وہاں پر وہ آپ کو ملے گا، وہاں پر ان کے پاس جانا اور ان سے علم حاصل کرنا۔ نبی خدا، رسول خدا، کلیم اللہ، ان کو ایک اللہ کے ولی کے پاس کیوں بھیجا گیا؟ رب چاہتا تو براہ راست فرما دیتا، رب چاہتا براہ راست کہہ دیتا، وہ تو کلیم اللہ تھے، براہ راست رب کے کلام کو سننے والے، لیکن نبی کو ولی کے پاس کیوں بھیجا گیا؟ مفسرین بتاتے ہیں کہ نبی کا جو عمل ہوتا ہے امت کے لیے سنت ہوتا ہے، امت کے لیے سنت ہوتا ہے، اور نبی کو ولی کے پاس بھیج کر یہ بتا دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہاں پر سلسلے نبوت ختم ہو جائے گی، نبوت کا جو سلسلہ ہو ختم ہوگا، لیکن وہاں اس کے بعد بھی تمہیں ہدایت کی ضرورت ملے گی، ہدایت کی ضرورت پیش آئے گی، تمہیں رہنمائی چاہیے ہوگی، تو پھر کیا کرنا؟ تو ہمارے نبی کی سنت پر عمل کرنا، اور اگر تمہیں نبی نہ ملے تو ولی کے پاس جانا کہ وہ نبی کے جانشین ہوتے ہیں، وارث انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء سے وہ سیکھتے ہیں اور تمہیں سکھاتے ہیں۔ برادران عزیز، اسی واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک گاؤں سے پہنچے، ایک قریے کے پاس پہنچے، اور وہاں پر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مسافروں کا خیال رکھا جاتا تھا، اگر وہ آتے تو ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا، انہیں کھلایا جاتا، انہیں پلایا جاتا، لیکن وہ گاؤں والے شریر مزاج کے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ ہم مسافر ہیں، ہماری کچھ خدمت کیجیے، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت نہیں کریں گے، ہم آپ کی ضیافت نہیں کریں گے، آپ کو کھانا نہیں دیں گے، آپ کا خیال نہیں رکھیں گے۔ وہیں پر اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو قریب تھا کہ گر جاتی، بوسیدہ دیوار ہو گئی تھی، گرنے کے قریب ہو گئی تھی، اور وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی، ان کا گھر اس دیوار سے جڑا ہوا، دیوار گر جاتی وہ بے گھر ہو جاتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیا اور کہا کہ موسیٰ چلیے ہم ان یتیم بچوں کی دیوار کو بنا دیتے ہیں۔ دیوار کو بنا دیا گیا، گھر کو مضبوط کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خضر اب تو ہم اجرت لینے کے حقدار ہو گئے ہیں، ہم نے محنت کی ہے، ہم نے کام کیا ہے، ہم اب اگر مہمان نوازی نہ لیں تب بھی اجرت تو لے سکتے ہیں نا۔ اس پر حضرت خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اے موسیٰ یہ آپ کے میرے درمیان کا اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں نے پہلے مرحلے میں بھی کہا، دوسرے مرحلے میں بھی کہا، اب یہ تیسرا مرحلہ آ گیا ہے، اور یہاں پر آپ نے پھر سوال کیا ہے، میرے کام کی حکمت کو جانے بغیر آپ نے پھر سوال کر دیا، اب آپ کا میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو حکمتیں سنا دیتا ہوں کہ میں نے جو کشتی توڑی اس کشتی کے توڑنے کے پیچھے حکمت کیا تھی، اس بچے کو جو میں نے قتل کیا اس بچے کے قتل کی حکمت کیا تھی، اور یہ دیوار جو ٹوٹنے والی تھی، یہ دیوار کو جو میں نے بنا دیا اس کے بنانے کی حکمت کیا تھی؟ بنانے کی حکمت یہ تھی کہ یہ دیوار یتیم بچوں کی دیوار ہے، اور یہ یتیم بچے معمولی یتیم بچے نہیں، ایک اللہ والے کے یتیم بچے ہیں، ان کے والدین میں اوپر 4-5 پشت اوپر ایک اللہ والے گزرے ہیں، اور رب حکم دیتا ہے یہ میرے نیک بندوں کے بچے ہیں، آج یتیم ہے، بے سہارا ہے، کمزور ہے، لیکن ان کے خزانہ جو ہے
وہ اس دیوار کے نیچے رکھا ہوا ہے. اس کی حفاظت مقصود ہے کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے اپنا خزانہ نکال کر اپنا گھر گزر بسر کر لیں گے. اللہ اس اللہ والے کے بچوں کے لیے حفاظت چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس ٹوٹتی ہوئی دیوار کو بنا دیا. برادران عزیز، جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اوپر کچھ کئی پشتوں پہ اللہ والے گزرے تھے، ان کی نسبتوں کا اثر کئی پشتوں بعد اللہ نے برقرار رکھا. برادران عزیز، اللہ والوں کی نسبت کا بڑا کرم ہوتا ہے، بڑا اثر ہوتا ہے. ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کو بھی پڑھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام آپ بی بی مریم کے کفیل تھے. بی بی مریم کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ ساری ذمہ داریاں دیکھا کرتے تھے. اور جب آپ نے بی بی مریم کے حجرے میں داخل ہو کر دیکھا، جہاں پر بی بی مریم نماز پڑھا کرتی تھی، وہ جو محراب تھا، اس محراب میں آپ نے دیکھا کہ بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں. ایسے پھل جو موسم میں موجود نہ ہو، اس وقت ملنا ممکن نہ تھا، ویسے پھل وہاں دستیاب ہے، موجود ہے. حضرت زکریا نے پوچھا، اے مریم، ان پھلوں کا راز کیا ہے؟ یہ پھل تو اس موسم میں نہیں ملتے، یہ بے موسم پھل تمہارے پاس کیسے؟ جیسے ہم جانتے ہیں کہ آم ہے تو ایک پھل ایک موسم میں آتے ہیں، سیب ہے کسی ایک موسم میں آتے ہیں، لیکن بی بی مریم کے پاس ایسے پھل رکھے ہوئے تھے کہ جو بے موسم تھے، اس موسم میں وہ پھل ملنا ممکن نہیں تھا. حضرت زکریا نے پوچھا کہ اے مریم، ان پھلوں کے یہاں موجود ہونے کا راز کیا ہے؟ تو بی بی مریم نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میرا رب مجھے یہاں پر یہ پھل عطا فرماتا ہے. برادران عزیز، اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ بات کو سنا اور محسوس کیا کہ یہ مقام وہ ہے کہ جہاں پر رب کا خصوصی فضل ہوتا ہے، رب کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، رب کی خصوصی برکت یہاں نازل ہوتی ہے، تو حضرت زکریا اللہ کے نبی ہے، وہیں اس مقام پر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. محراب مریم میں حضرت زکریا نماز پڑھ کر کہتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، پروردگار مجھے بیٹا عطا فرمائیے، مجھے بیٹا عطا فرمائیے. اور رب جیسے ہی حضرت زکریا کے اس کلمات کو سنتا ہے، رب کہتا ہے، اے زکریا، ہم تمہیں مبارکباد دیتے ہیں، وبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم تمہیں ایک صبر والا بچہ عطا فرمائیں گے، اور اس کا یہ نشانی ہوگی کہ 3 دن تک تم گفتگو نہیں کرو گے. برادران عزیز، یہاں سمجھ میں کیا آیا کہ اللہ والوں کا جو مقام ہوتا ہے، جہاں پر اللہ کے فضل اور رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہاں پر اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جو دعائیں عام جگہ قبول نہیں ہوتی، وہ اللہ والوں کے در پہ قبول ہوتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ گھر میں دعا کیوں نہیں کرتے، آپ اللہ والوں کے پاس جا کر دعا کیوں کرتے ہیں، وہاں جا کر رب سے کیوں مانگتے ہیں؟ ارے رب سے مانگنا ہے کہیں بھی مانگ لو نا، رب تو ہر جگہ دینے والا ہے. لیکن رب فرماتا ہے، اپنے کلام میں ہمیں سمجھاتا ہے کہ جہاں ہر دعا قبول نہیں ہوتی، تم نے لاکھ دعائیں کی ہوگی، لاکھ بار اولاد مانگی ہوگی، لاکھ بار رزق مانگا ہوگا، لاکھ بار صحت مانگی ہوگی، تمہیں دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی ہوگی، تو پھر ایسی جگہ کا انتخاب کرو کہ جہاں پر رب کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس جگہ کو اللہ والوں سے نسبت ہو، اس جگہ جاؤ، وہاں پر مانگو. جو اللہ ہر جگہ قبول نہیں کرتا، اس جگہ قبول کرتا ہے. حضرت زکریا نے دعا کر کر سمجھا دیا، بتا دیا کہ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والا مقام بھی بڑا برکتوں والا ہوتا ہے. برادران عزیز، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نسبتوں کا جو معاملہ ہے، نسبتوں کا جو فیض ہے، وہ کیسے حاصل ہوتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے
اسی معنی کی حدیث سنن ترمذی میں بھی موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جہاں اللہ کے بندے جمع ہو کر ذکر کرتے ہیں، اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہاں اللہ کے فرشتے اس ذکر کی محفل کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں اور یہ معاملہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے. اللہ رب العزت کے پاس جب وہ فرشتے پہنچتے ہیں تو رب پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ میرے بندوں کو تم نے کیسے پایا؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار، ہم نے انہیں ذکر کرنے والا پایا، اللہ کی تکبیر بیان کرنے والا پایا، اللہ کی حمد بیان کرنے والا پایا، اللہ کی تمجید بیان کرنے والا پایا. اللہ پوچھتا ہے کیا میرے وہ بندے جو ذکر کر رہے تھے، جو اللہ اللہ کر رہے تھے، جو لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے تھے، جو یا حی یا قیوم پڑھ رہے تھے، جو کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے کہ جس کا ذکر کر رہے ہیں، جس رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہے، جس کی تکبیر تحمید اور تمجید بیان ہو رہی ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا میرے وہ بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار، انہوں نے تجھے دیکھا تو نہیں، تجھے دیکھا تو نہیں. رب پوچھتا ہے اگر مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ اگر مجھے دیکھ لیتے تو ان کا انداز کیا ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تیری خوب تکبیر کرتے، خوب تحلیل کرتے، خوب تمجید کرتے، جتنا ذکر تجھے نہ دیکھ کے کر رہے ہیں، تجھے دیکھ کر اس سے کئی گنا ذکر عطا کرتے، کئی گنا ذکر کرتے. برادران عزیز، اس کے بعد رب فرماتا ہے وہ بندے چاہتے کیا ہے؟ اندر تھوڑا جگہ بنائیے، اندر آئیے تھوڑا سا. برادران عزیز، اللہ پوچھتا ہے وہ بندے چاہتے کیا ہے؟ میرے بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جنت چاہتے ہیں، تیرے انعامات چاہتے ہیں، تیری عطا، تیری رضا اور تیری رضا کے ذریعے جنت چاہتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کیا وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں. اللہ پوچھتا ہے اگر جنت کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تیرا خوب ذکر کرتے، تیرے ذکر کو اور بڑھا دیتے، تیرے ذکر میں اور کثرت کرتے. اس کے بعد رب پوچھتا ہے وہ مجھ سے کس بات کی پناہ مانگتے ہیں، کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں جہنم سے، تیرے عذاب سے، وہ محفوظ ہونا چاہتے ہیں تیری ناراضگی سے. اس پر رب پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کے عذاب کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں انہوں نے دیکھا تو نہیں لیکن تیرے حبیب سے سنا ہے، اور اس سننے کے ساتھ وہ ڈرتے ہیں. رب پوچھتا ہے کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تیرا اور ذکر کرتے، تیری اور یاد کرتے، اور جہنم سے جو تیرا خوف اس ان کے دل میں آ رہا ہے اس خوف میں اور اضافہ ہو جاتا. برادران عزیز، جب فرشتے یہ باتیں عرض کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے فرشتوں تمہیں میں گواہ بناتا ہوں کہ وہ بندے جو ذکر میں بیٹھے تھے، وہ بندے جو اللہ والوں کی محفل میں بیٹھے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، جان لو کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے، میں نے اپنی نعمتوں کا اور اضافہ کر دیا ہے. جو مانگتے ہیں وہ بھی دیتا ہوں، جو نہیں مانگا وہ بھی دیتا ہوں، اس سے ڈرتے ہیں اس سے بھی میں نے انہیں پناہ دے دی. برادران عزیز، جب یہ باتیں اللہ کا فضل ہوا تو ایک فرشتے نے عرض کیا یا رسول، اے پروردگار، وہاں پر کچھ ایسے بندے بھی تھے جو ذکر کے لیے نہیں آئے تھے،
تیری یاد کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو کسی سے ملنے کو آئے تھے، کسی سے حاجت ضرورت تھی، اس ضرورت کے لیے آئے تھے، ذکر ہو رہا تھا بیٹھ گئے، کوئی اور وجہ ہو گئی، ذکر ہو رہا تھا بیٹھ گئے، کوئی اور سبب تھا لیکن ذکر ہو رہا تھا بیٹھ گئے۔ ان کا مقصد تیرا ذکر کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد تیرے ذاکرین کے ساتھ شامل ہونا نہیں تھا، وہ تو کسی اور حاجت کے ساتھ آئے تھے، لیکن ایسے ہی ضمناً بیٹھ گئے، مقصد نہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذاکرین کے ساتھ بیٹھ گیا ہے وہ محروم نہیں ہو سکتے، جو اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے میں انہیں بھی محروم نہیں کرتا، جو میں اپنے ذاکرین کو دے رہا ہوں، اللہ والوں کو دے رہا ہوں، وہی چیز ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی دیتا ہوں۔ برادران عزیز، تو یہ نسبت ہے، یہ اس حلقے کا اثر ہے، اس صحبت کا اثر ہے کہ اگرچہ کہ مقصداً نہ بیٹھے تھے ہوں گے، ضرورتاً بیٹھ گئے تھے ہوں گے، تب بھی اللہ انہیں قبول کر لیتا ہے۔ یہ جو حلقے ذکر کی بات ہوتی ہے کہ حلقے میں بیٹھنا، سب مل کر ذکر کرنا، یہ اس کی برکت ہے۔ برادران عزیز، اب ہم نے اولیاء اللہ کے کچھ صفات کو جانا، کچھ انداز کو جانا، اور آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ دادا پیر قبلہ فرماتے ہیں اے زہے قسمت تمہاری کہ تمہاری قسمت ہے، تم کو ملا اے لعیق، تم کو مل گیا پیر پیراں، میرے میرا پیر میرا رہبروں کا راہبر، کہ ایسا رہبر تمہیں ملا ہے، ایسا پیر تمہیں ملا ہے کہ یہ تمہاری قسمت ہے، ورنہ یہ ہماری کوشش سے نہیں ہوتا تھا، یہ رب کا کرم ہے کہ ہمیں ایسی نسبتیں حاصل ہو گئی ہے، ایسی محبتیں حاصل ہو گئی ہے، ایسا تعلق حاصل ہو گیا ہے، ایسا رہبر، ایسا ہادی، ایسا مرشد ہمیں ملا ہے کہ یہ تو رب کا فضل و کرم ہی ہے۔ برادران عزیز، دادا پیر قبلہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ جس زاویے سے دیکھیے، جس جہت سے دیکھیے، حضرت سید الشیوخ کو کامل پائیں گے۔ اولیاء اللہ کے صفات ہم پڑھتے ہیں، بزرگان دین کے جو حالات ہم پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہ تمام تر کمالات اللہ نے آپ میں جمع کر رکھے تھے۔ ہر ایک کمال آپ دیکھیں گے کہ مقام اتم پر ہے۔ علم کو دیکھیے تو وہی بلندی علم نظر آتی ہے۔ آپ کے مواعظ ایسے کہ جو آپ کے مواعظ میں بیٹھ جاتا، اگر ہم حالات پیر طریقت اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا آپ کے مواعظ کی کیفیت کیسی ہوتی تھی، آپ کا واعظ سننے والوں پر کیا کیفیت طاری ہوتی تھی۔ برادران عزیز، مکہ مسجد میں آپ کا واعظ ہوتا تھا، محرم کے مجالس میں آپ کے واعظ ہوتے تھے، ربیع الاول شریف میں واعظ ہوتے تھے، ربیع الثانی شریف میں آپ کے واعظ ہوتے تھے، 11ویں شریف میں۔ تو ان مواعظ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ قاضی پور شریف کا جو قدیم گھر ہے، وہ قدیم گھر بھر کر، اس کے براندے بھر کر، اس کا صحن بھر کر، سامنے جو راستہ ہے وہ راستہ بھر جاتا، لوگ کھڑے ہو کر آپ کا واعظ سنتے، سووں کی تعداد میں لوگ آپ کے واعظ میں شریک ہوتے، اور آپ کا واعظ سنتے تو سننے والے یہ کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا جب ہم سنتے حضرت سے فتح مکہ کا واقعہ کہ حضور پاک تشریف لے جا رہے ہیں، 10,000 کا لشکر، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ اعلان کے ساتھ حضور پاک تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور حضرت جب وہ واقعہ سنا رہے ہیں، مکے کے فتح ہونے کا واقعہ ہم سن رہے ہیں، تو معلوم ہوتا کہ ہم اس لشکر میں وہاں موجود ہیں، حضور پاک کے پیچھے ہم بھی چل رہے ہیں، اس فتح مکہ کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اس جھنڈوں کے لہرانے کو ہم محسوس کر رہے ہیں، حضور پاک کے اس فرمان کو دیکھ رہے ہیں، مولا علی کے حضور پاک کے کاندھے پہ چڑھنے کو محسوس کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ برادران عزیز، یہ آپ کے بیان کا انداز تھا۔ محرم کا واعظ ہوتا تو لوگ کہتے کہ ایسے محسوس ہوتا کہ کربلا کے میدان میں ہم موجود ہیں، امام حمام کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہیں، اور ان شہادتوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک ایک منظر ہمارے سامنے ایسے آتا کہ آنکھوں کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ ویسی منظر کشی آپ کے مواعظ کی تھی، اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب آپ کے مواعظ کی شہرت ہو گئی،
لوگوں کے درمیان میں یہ باتیں عام ہونے لگی کہ آپ کا واز، آپ کے واز کا انداز، یہ علم، یہ انداز بیان، تو لوگ آپ کے واز میں مذاق اڑانے کو آنے لگے، یہ کوشش کرنے کے لیے شامل ہوئے کہ کیسے اس واز کے ماحول کو خراب کیا جائے۔ حسد کے مارے، جلن کے مارے لوگ شامل ہونے لگے کہ نہیں، دیکھیں گے جا کر، اور کچھ موقع بنتا ہے تو اس مواعظ کے ماحول کو خراب کریں گے۔ ویسے لوگ خراب نیت کے ساتھ جب آپ کے واعظ میں آ کر بیٹھے اور آپ کے بیان کو سنا، قرآن کو سنا، حدیث کو سنا، انداز کلام کو سنا، تو پھر وہ لوگ کے دل بدل گئے اور نکلے ہیں تو حضور پاک کی محبت لے کے نکلے ہیں، آئے تھے معاملہ خراب کرنے کو اور انہی کے دل سنور کر باہر نکلے۔ یہ انداز آپ کے بیان کا۔ برادران عزیز، ہم جانتے ہیں مشہور آپ کی حیات بابرکت کا یہ واقعہ ہے کہ جب آپ بغداد شریف حاضر ہوتے ہیں، بغداد شریف میں قافلے کے ساتھ آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور ہم ایک واقعہ اکثر لوگ سنتے ہیں، کہیں کہیں کسی کسی کے ساتھ منسوب بھی ہوتا ہے کہ جب حضرت یہ ارادہ فرمائے کہ بغداد شریف حاضر ہونا ہے، حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ میں جانا ہے، نجف اشرف کو جانا ہے، کربلائے معلی کو جانا ہے، تو آپ کے ایک خادم تھے حضرت محمد عبدالعزیز قادری صاحب، انہوں نے عرض کیا کہ جانے کے لیے آج کل پاسپورٹ کی ضرورت ہے، اور پاسپورٹ لینا، پاسپورٹ کے لیے تصویر کی ضرورت ہے، اور حضرت کا یہ معاملہ تھا کہ حضرت تصویر لینے کو پسند نہیں فرماتے تھے، حضرت کو تصویر لینا پسند نہیں تھا۔ حضرت نے کہا کہ ہم نے آج تک تصویر نہیں لی ہے، ہم تصویر نہیں لیتے، اس کے بجائے کچھ حل ہو تو کہو۔ تو وہ جو آپ کے مرید خاص تھے محمد عبدالعزیز قادری، وہ اس وقت کا جو وائسرائے تھا اس سے اچھے تعلقات تھے، انہوں نے اپنی کتاب اس کو بھیجی تھی، اور وہ کتاب پڑھ کر ان سے بڑا متاثر ہوا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ کوئی ضرورت ہو تو ضرور مجھ سے کہنا۔ جب یہ موقع آیا تو انہوں نے وائسرائے کو لکھا کہ دیکھو وائسرائے، تم سے ایک میری خواہش ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں کہو، کیا کر سکتا ہوں، تم کیا چاہتے ہو، میں کرنے کو تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پیر ہیں جو بغداد کا سفر کرنا چاہتے ہیں، پیروں کے پیر کے پاس جانا چاہتے ہیں، امام حسین کے پاس جانا چاہتے ہیں، مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا انداز یہ ہے، مزاج یہ ہے کہ آپ تصویر نہیں لیتے۔ اب اس کا کچھ تم حل کرو کہ پاسپورٹ بھی بن جائے اور تصویر لینے کی ضرورت نہ ہو، اور آپ کے ساتھ 25 آپ کے مرید خاص بھی ہے، ان کا بھی انتظام کرنا۔ تو وائسرائے نے جیسے یہ سنا، اس نے اپنے خط پر لکھ دیا کہ آپ حضرت دادا پیر قبلہ اور ان کے ساتھ 25 حضرات کا پاسپورٹ ایشو کیا جائے اور بغیر تصویر کے ایشو کیا جائے۔ اب انتظام ہو گیا، بغداد شریف حاضر ہوئے تو وہاں کے نقیب الاشراف حضرت سیدنا حضرت عبدالرحمن الگیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ ملاقات فرمائیں، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم الگیلانی رحمت اللہ علیہ آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ اب وہ نقیب الاشراف فرماتے ہیں کہ عمر حسینی میرے پاس رہیں گے، حضرت ابراہیم الگیلانی فرماتے ہیں کہ آپ میرے پاس رہیں گے۔ دونوں بزرگوں کی محبت و شفقت آپ کو حاصل ہے، تو آپ نے معروضہ عرض کیا، اور آدھے مریدین حضرت ابراہیم کے پاس رہنے کو چلے گئے، اور آدھے مریدین حضرت نقیب الاشراف کے پاس رہنے کو چلے گئے، اور آپ کی باری منقسم پائی کہ ناشتہ حضرت نقیب الاشراف کے پاس ہوگا اور دوپہر اور شام کا کھانا حضرت ابراہیم کے پاس ہوگا۔ اس طور پر
یہ سارا معاملہ طے پایا اور آپ نے اجازت طلب کی کہ میں حضور پیر کی بارگاہ میں چلا بیٹھنا چاہتا ہوں، وہاں بیٹھ کے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی یاد میں وہاں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو موقع عنایت ہوا، لیکن 8 دن میں ہی آپ کو وہاں سے اٹھا دیا گیا۔ حضرت نقیب الاشراف نے کہا کہ نہیں، میرے پاس تقریب ہے، دعوت ہے، اور آپ کو اس پہ شریک ہونا ضروری ہے۔ برادران عزیز، حضرت نقیب الاشراف کے حکم پر آپ چلہ ختم کر کر حضرت کے پاس حاضر ہوئے، دعوت میں شریک ہوئے، اور اسی دعوت کے دوران یہ بات کسی نے نقیب الاشراف سے عرض کر دی کہ حضرت بہترین واعظ ہیں، بہترین واعظ فرماتے ہیں۔ حضرت نقیب الاشراف جب عشاء کا وقت ہوا، نماز ادا ہونے کے بعد وہیں پر مواجہ شریف میں پیران پیر کی بارگاہ میں حضرت نقیب الاشراف نے فرمایا کہ میں نے سنا بہترین واعظ کرتے ہیں، ہمیں بھی آپ کا واعظ سننا ہے۔ حکم پر حضرت سید الشیوخ وہاں کھڑے ہوئے اور واعظ فرمانے لگے، عربی زبان میں واعظ ہو رہا ہے، 1.5 گھنٹے تک آپ نے واعظ فرمایا۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم سن رہے ہیں ایک عجمی کو، اور معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عربی کہہ رہا ہے، کوئی عربی فرما رہا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے۔ اور آپ کو پھر نقیب الاشراف حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر روز آپ کا واعظ ہوگا، 8 دن اور آپ یہاں مقیم ہیں تو 8 دن روز آپ کو یہاں واعظ کرنا ہے، لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں سنانی ہے۔ برادران عزیز، وہاں سے جب 8 دن مکمل ہوئے تو پھر وہاں سے امام حمام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہاں پر کچھ دن رہنے کا موقع ہوا، وہاں سے نکل کر پھر نجف اشرف کو آپ حاضر ہوئے۔ مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوئے، وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اس سے پہلے یہاں بصرہ کا جو ذمہ دار تھے، گورنر تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے خواہش کی تھی حضرت سے ملاقات کی اور خط لکھا تھا کہ حضرت اگر موقع ہو تو آپ بصرہ بھی تشریف لائیے کہ وہاں کا امیر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حضرت نے خط کے جواب میں لکھ دیا کہ میں سید الاولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میرا مقصد پیران پیر سے ملاقات اور حاضری ہے، میں کسی اور بادشاہ سے ملنے نہیں جا سکتا۔ یہ بات اس بصرہ کے امیر کو بڑی متاثر کی کہ امیر بلانے پر بھی آپ تشریف نہیں لائے۔ اور اس کے بعد اس کا بھائی تھا جو نجف کا امیر تھا، اس کو خط لکھ دیا کہ وہاں حیدرآباد کے ایک بہت بزرگ آ رہے ہیں، ان سے تم خود جا کر ملنا، تم ان کو بلاؤ گے وہ نہیں آئیں گے، وہ صرف مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ کے لیے وہاں حاضر ہوئے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں آئیں گے۔ اب یہ بات ہوئی تو اس نے ایک ترکیب کی کہ وہاں کے مدرسے کے جو مدرسین تھے سب کو بلایا، سب کو جمع کیا اور کہا کہ اگر میں حضرت کو دعوت دوں تو حضرت شاید میرے پاس تشریف نہ لائے، تم مدرسے میں حضرت کو بلاؤ۔ مدرسے کے لیے یاد کیا گیا، مدرسے میں آپ تشریف لے گئے، بچوں کی دستار بندی ہوئی، اور اس کے بعد جب نجف اشرف میں حاضری کا موقع ہوا تو وہاں پر یہ بات عرض کی گئی کہ آپ یہاں کچھ واعظ فرمائیے، کچھ نصیحت فرمائیے اور لوگوں کو سمجھائیے، لوگوں کو بتائیے۔ آپ نے عربی زبان میں وہاں پر واعظ کیا۔ واعظ سننے کے بعد لوگ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، اور لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ ایسا واعظ ہم نے بہت کم سنا ہے، یہ علم، اہل بیت اطہار کی محبت کا یہ انداز، یہ فضیلت، یہ بیان ہم نے نہیں سنا۔ کیا ایسے بھی بیان کرنے والے ہیں؟ امام حمام کی بارگاہ میں یہی معاملہ ہوا کہ وہاں پر تو کیونکہ امام کی بارگاہ میں کچھ لوگ وہاں ماتم کرتے ہوئے آئے، لوگوں نے، آپ کے ساتھ والوں نے اعتراض کیا کہ یہ لوگ امام کی بارگاہ میں ماتم کرتے ہیں، جبکہ ماتم کرنا تو مناسب نہیں ہے نا۔ لہذا پھر قبلہ مراقبے میں امام کی طرف متوجہ ہوئے، کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد فرمایا کہ امام حمام فرماتے ہیں کہ ہمارے در پہ جو آتا ہے ہم سب کا خیال رکھتے ہیں، ہم سب کا خیال رکھتے ہیں، ہمارے در پہ جو بیٹھنے والے کتے ہیں ان کا بھی خیال ہم رکھتے ہیں، تو ہمارے پاس جو آتا ہے
خالی ہاتھ نہیں جاتا، سب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب وہاں پر پھر آپ سے یہ خواہش کی گئی کہ آپ کچھ ائمہ اہل بیت کے بارے میں سنائیے۔ آپ کے واعظ کا جو اثر عربوں پہ رہا وہ یہ رہا کہ جب آپ بیان کرنے لگے تو اطراف اکناف جتنے لوگ نوحہ کر رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، آپ کا بیان سنے تو سب خاموش ہو گئے، سکتہ طاری ہو گیا، سارے کے سارے آپ کے بیان میں منہمک ہو گئے، ڈوب گئے، ایک ایک واقعے کو سننے لگے، شہادت امام حسین کو سننے لگے، فضائل امام حسین کو سننے لگے، اور سنتے سنتے لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ شاید کہ یہ کوئی شیعہ عالم ہوں گے، کوئی شیعہ عالم ہوں گے۔ اور جب بیان ختم ہوا تو لوگوں نے آ کر آپ سے ملا اور کہا کہ ہم نے آج تک حیدرآباد میں ایسا عالم نہیں سنا اور ایسا شیعہ عالم تو پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میرا نام عمر ہے، میرا نام عمر ہے، میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں۔ برادران عزیز، تو جہاں جہاں حضرت تشریف لے گئے وہاں وہاں لوگوں کو آپ کے بیان نے ایسا متاثر کیا کہ آپ سے لوگ اکتساب فیض بھی کرتے، علم بھی حاصل کرتے، دین بھی حاصل کرتے، اور آپ کے سلسلے میں چوک در جو لوگ شامل ہونے لگے۔ برادران عزیز، تو ہم ایسی خانخواہ، ایسی ذات بابرکت سے وابستہ ہے کہ جن کی ساری زندگی رشد و ہدایت کا سامان بنی، لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا راستہ فراہم کرنے والی ذات حضرت سید الشیوخ کی ذات ہے۔ آپ کے معمولات میں لوگوں کو قرآن پڑھانا بھی ہے، تجوید پڑھانا بھی ہے، قرآن سمجھانا بھی ہے، تفسیر سنانا بھی ہے، حدیث کی شرح کر کر حدیث بتانا بھی ہے، فقہ کے مسائل کے لیے دارالفتہ چلانا بھی ہے۔ ہر ایک میدان میں، ہر ایک مجال میں آپ نے کام کیا ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے، لوگوں کو سدھارا ہے۔ اور اس وقت جو رسومات پیدا ہو گئے تھے، جو بدعات پیدا ہو گئے تھے لوگوں کے اندر، شادی میں کچھ رسومات شامل ہو رہے ہیں، میت ہے تو رسومات شامل ہو رہے ہیں، بچہ پیدا ہو رہا ہے تو رسومات شامل ہو رہے ہیں، اور ایسے رسومات کہ جن کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، جن کا تعلق ایمان سے نہیں تھا، جن کا تعلق سنتوں سے، قرآن و حدیث سے نہیں تھا، تو آپ نے بڑی سختی سے اس کو منع کیا ہے، اور ان شادیوں میں نہیں جاتے تھے جہاں پر ایسے خراب رسومات ہوا کرتے تھے۔ آپ سختی سے منع فرماتے تھے اور آپ کے متبعین اس کی پابندی کیے، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہ رسومات بالکل کم اور کمزور ہو گئے۔ اگر آج ہم کو پھر رسومات اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ اس مشن کو پھر ہم آگے لے کے چلیں، ان رسومات کو دور کریں، لوگوں کو سنتوں سے جوڑیں، قرآن سے جوڑیں، حدیث سے جوڑیں۔ یہی مشن دادا پیر قبلہ حضرت سید الشیوخ کا تھا۔ اور جہاں پر خدمت کی بات آتی، خدمت خلق کی بات آتی، تو آپ کی مثال ہی نہیں ملتی تھی۔ کہیں پر بھی آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی کہ آپ نے خدمت خلق کا ایسا نمونہ پیش کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں طغیانی کا معاملہ، طغیانی آئی حیدرآباد میں اور گھروں کے گھر بہہ گئے، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، گھروں میں پانی گھس گیا، بہت سے لوگ انتقال کر گئے۔ لیکن حضرت اور حضرت کے جو مریدین تھے، گھر والے چھوڑ کر جا رہے ہیں اور حضرت کے لوگ ہیں کہ جا کر انہیں اٹھا کر لا رہے ہیں۔ کسی کا پرسان حال نہیں، والد گم گیا ہے، بچہ گم گیا ہے، بیٹے گم گئے ہیں، معلوم نہیں کہاں ہے، ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت اپنے پاس اپنے مکان پر لاتے، ان کو کھلاتے، ان کا ساتھ حسن سلوک فرماتے، یہاں تک کہ ان کے لوگ، ان کا حالات سدھر جاتے۔ برادران عزیز، ویسے ہی تعاون کا معاملہ ہوا، پلیگ پھیل گیا، ایسی بیماری کہ جس کو آج ہم کورونا وائرس کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جو معاملہ کووڈ میں ہوا، جو معاملہ کورونا وائرس میں ہوا، اس سے زیادہ سخت معاملہ اس وقت تھا کہ وہاں پر نہ دواؤں کی فراہمی تھی، نہ دواخانوں کی فراہمی تھی، نہ اور کوئی آج جو ذرائع ہمارے پاس ہے، اس وقت ذرائع بھی نہیں تھے۔ لوگ اپنے سگے، اپنے رشتہ دار، اپنی اولاد کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، بچے ہیں تو والدین کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، والدین بخار میں تپ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے، کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہے، ہر کسی کو نفسی نفسی اپنے جان کی پڑی ہوئی تھی۔ اس وقت پر کوئی مشن لے کے اٹھے تو سید الشیوخ کی ذات ہے کہ مشن لے کے اٹھے، اپنے جانوں کی پرواہ نہ کی،
لوگوں کو خیال رکھا، لوگوں کی خدمت کی، اور یقیناً تعریف کے قابل ہے آپ کے وہ غلام، آپ کے وہ مرید، آپ کے وہ ساتھی کہ جنہوں نے قدم بقدم آپ کا ساتھ دیا، آپ آگے چلتے رہے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے مشن پر ڈٹے رہے۔ انتقال ہوتا تو کفن آپ دیتے، غسل آپ دیتے، اور آپ کے ساتھ ہی غسل میں شامل ہوتے اور لا کر خاطر چمن میں تدفین ہوتی۔ اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا، سوچا تو انسانیت کے بارے میں سوچا۔ جانا تو سب کو ہے، موت تو سب کو ہے، لیکن معلوم ہے کہ موت تو اٹل ہے، جب آنی ہے آئے گی، نہ ایک لمحہ پہلے ہوگا نہ ایک لمحہ بعد ہوگا، لیکن جب تک زندہ ہے اللہ چاہتا ہے بندوں کی خدمت کرنا۔ تو پھر سید الشیوخ نے کہا کہ ہر حال میں ہم بندوں کی خدمت کریں گے۔ برادران عزیز، تو یہ مثال ہے ہمارے سامنے۔ آج اگر وہ حالات ہمارے سامنے نہیں ہے تو کم سے کم جو ضرورت مند ہمارے پاس آتا ہے ان کی خدمت کریں۔ پیسے نہیں ہیں تو پانی پلا دیجیے، جہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے وہاں سربراہی میں کھڑے ہو جائیے، پیسے ہیں تو پیسے دے دیجیے، 10 روپے ہے 1 روپیہ دیجیے، لیکن بندوں کی خدمت کیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تک بندہ بندے کے ساتھ رہے گا اللہ اس بندے کے ساتھ رہے گا۔ جب تک بندہ بندے کی خدمت کرتے رہے گا اللہ اس بندوں پر رحمت کرتے رہے گا۔ نماز کا وقت قریب ہے، انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ سب سے خواہش کرتا ہوں کہ یہیں پر صفوں کو درست کر لیجئے۔ جو حضرات مسجد کو جا سکتے ہیں مسجد مولا علی کو تشریف لے جائیے، جو ضعیف حضرات ہیں یہاں پر بھی نماز ہوگی، آپ لوگ صفیں درست کر لیجئے۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔